آخر میں حجاج کرام کے حوالے سے، چونکہ میرے ذہن میں تھا کہ کچھ عرض کر دوں، جو آپ کے جان پہچان والے جا رہے، چونکہ ہم سفر سے آئے تو کچھ چیزیں وہاں کے حوالے سے میں نے محسوس کی تھی، تو سوچا تھا کہ وہ کہہ دوں، آپ بھی بتا دیں، اس کا مضمون بھی لکھا ہے، لوگوں کو رہنمائی بھی کی ہے۔ ایک تو یہ کہ موسم بہت شدید گرمی کا ہے اور وہاں پر بھی شدید گرمی ہے، تو کم سے کم فی دن کے حساب سے ایک پیکٹ ORS کا ایک آدمی لے کے جائے، بچ جائے تو دوسروں کو پلا دیں۔ وہاں ملتا نہیں ہے، اور ملتا ہے اگر ہوگا تو بڑا مہنگا ملتا ہے، تو لازمی اپنے لوگوں کو اس پہ متوجہ کریں کہ لازمی لے کے جائیں۔ دوسری چیز جو وہاں کے لیے ضروری ہے سامان کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف ایک موبائل چارجنگ کا جو پلگ ہے نا، ہمارے پلگ نہیں لگتے وہاں، یہ یاد رکھیں، بالکل الگ ہے، اس کی شکل میں آپ کو بھیج دوں گا، وہاں کے الیکٹرک بورڈ ہی الگ ہے، تو اس کا پلگ ہمارے یہاں یقیناً مل جائے گا، ورنہ ایک پلگ ہی بعض اوقات 10 ریال کا ملتا ہے، 550 روپے، اور جب سیزن لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر اور ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم تو جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے نا پاکستانی کرنسی میں تول رہے ہوتے ہیں نا، اور یہ پلگ کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن وائر بھی بہت ضروری ہے، بہت مسئلہ آتا ہے، اچھا والا لے کے جائیں، 2 نمبر نہیں، ورنہ آپ کو بڑا مہنگا ملے گا، 50-60 ریال کا ملے گا، ملٹی پلائی پھر آج کے دن کر لیں 55 روپے سے، آگے کتنا بڑھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آج کے دن اگر کرنا ہے کم سے کم 55 روپے، 55 یا 56 کا ریٹ ہے، اس سے 50 کو اگر آپ ملٹی پلائی کر لیں تو ایکسٹینشن وائر ملے گا، تو اچھا والا یہ لے کے جائیں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر وہاں پر جو کھانا پینا ملتا ہے، اگر تو اپنے حج کے گروپ میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، انتظام ہو جاتا ہے، اگر کسی کو کسی ہوٹل سے جا کر کھانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ جو گوشت دے رہے ہیں یہ گوشت کیا ہے، یہ مقامی ہے وطنی جس کو کہتے ہیں، یا یہ باہر سے آیا جس کو برازیلی کہتے ہیں، اب تو انہوں نے لکھ کے بھی لگا دیا کہ فلانا آئٹم وہ جو ہے ہماری مقامی مرغی کا ہے، اس پہ وطنی یا بلدی لکھا ہوتا ہے، اور جو باہر کا آتا ہے اسے برازیلی۔ پھر بھی آپ پوچھ لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ وطنی ہے تو بھائی پھر بحث نہ کریں، کھا لیں، لیکن خود پوچھیں، یا کسی معتمد نے پوچھا ہو تو اسے اس کی بات۔ اگر ہوٹل والا وہ چونکہ مسلمان ملک ہے، ہوٹل والا مسلمان ہے، تو وہاں جا کے پھر بحث نہ کریں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ملک میں اگر کوئی مسلمان اس کی گواہی دے دے کہ یہ گوشت حلال ہے تو پھر اس کی بات کو مان لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک جگہ گئے، وہاں پر پانی پڑا ہوا تھا، آپ نے پوچھا یہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، آپ کو نہیں پتا، تو ایک مسلمان کہتا ہے یہ پاک ہے تو آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے، پھر آپ بحث نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اور بھی چیزیں، لیکن بہرحال یہ ایک عمومی میں نے بات عرض کی ہے۔ کسی کو احتیاط کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرے، لوگوں میں جو ہے نا وہ ہمارے لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ان کا ڈنڈورا یہی ہوتا ہے، اس جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو خبردار میں آنے نہیں دوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، یہاں اس لیے نہیں ہے، خدا کے لیے نہ کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں خاص طور پر بیت اللہ شریف اور مطاف اور پھر پہلی منزل وہاں پر تعمیر ہو رہی ہے، تو کچھ انتظامی انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ مطاف میں صرف احرام والے جا سکتے ہیں، اور اوپر جو ہے وہ پہلی جو منزل ہے وہاں پر ویل چیئر والے اور وہ بھی احرام کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اس سے اوپر جو دوسری منزل ہے وہاں پر عام۔ اب وہ جو طواف ہے ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہو کر آئیں، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے طواف کرنے کا، تو یہ انتظامی مسئلے ہیں، وہاں جا کے بھئی اہل حرمین کی غیبت نہ کریں۔ ابھی بھی جو بات کی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ کرنے والے نا ہم پاکستانی سب سے آگے ہیں، دوسرے نمبر پہ پھر ہمارے پڑوسی 2-4 ملک والے ہیں، لیکن وہ کم ہیں، اور اس کے علاوہ جو ملک ہیں نا انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور یہ جتنے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی کوئی عذر ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں اس موضوع پہ لگنا ہے، ہم لوگ بالکل ویلے ہیں، تو خدا کے لیے وہاں پر اس غیبت میں نہ لگے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل حرمین کی غیبت کر کے اپنی زبان کو خراب نہ کرو، اللہ نے ان کو یہاں کی خدمت کے لیے چنا ہے،
تو یقیناً ان میں کوئی ایسی بات ہوگی جو تم میں نہیں ہے۔ بحیثیت بشر سب کے اندر کمیاں ہیں، نبوت کے دور سے ہم دور ہیں تو کمیاں ہیں، لیکن ہمیں اس کا حکم نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے شروع ہو جائیں۔ اور چونکہ وہاں پر تعمیر بھی چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری جگہوں کو انہوں نے بند کیا ہوا، تو اب وہ بولے یہ بند کیا ہوا یہ کیا، تو بھائی آپ برداشت کریں، اپنی روٹین اچھی بنائیں تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے، وہ ہے مسئلہ منا کا۔ جب منا جانا ہوتا ہے تو اپنے گروپ لیڈر سے پوچھ لیں، اور جو گروپ میں مفتی صاحب ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ہم منا میں مقیم ہیں یا مسافر ہیں، یہ جو مسئلہ ہے سمجھ لیں اس کو۔ گروپ لیڈر یا گروپ کا مفتی جو کہہ دینا تو بھائی اس پر عمل کر لیں، یا پاکستان فون نہ کریں، یا واٹس ایپ نہ کریں کہ بھائی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور میرے فلانے دوست جو فلانے مفتی ہیں وہ فلانے گروپ میں آئے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور میرے جو کراچی کے جو چہیتے مفتی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب چوتھے مفتی کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں میں کیا کروں، 3 رائے موجود ہیں اور چوتھے پوچھ کے کیا امید ہے کہ وہ عمل کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ بھائی آسان سا، امیر جو کہہ رہا ہے، گروپ لیڈر امیر ہوتا ہے، اس نے مفتی کو ذمہ داری ہے، وہ امیر ہے وہاں پر، اور پورا سفر آخر تک بعض تو اتنے ٹینشن ہوتے ہیں، ہماری نماز ہوئی نہیں ہوئی، ہماری نماز ہوئی نہیں ہوئی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، پڑھ کے بھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی 2 پڑھتے ہیں کبھی 4 پڑھتے ہیں کبھی 2 پڑھتے ہیں۔ خدا کے لیے بھائی اپنے حج کو برباد نہیں، یہ ساری چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں فسوق میں آتی، جو بھی ذکر کیا نا قرآن نے، یہ سب فسوق میں آتی، نافرمانی۔ آپ اپنے حج کو یکسوئی سے کریں، یکسوئی سے کریں، اللہ کے ہاں آپ کی یہ اطاعت انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں خاص طور پر ہم اپنے حاجیوں کو جو جا رہے ہیں ان کو متوجہ کریں، ان کو یہ کہیں کہ بھئی وہ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔